آغاز کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا اسپتال منتقل کیا جائے، سپریم کورٹ کا یہ بڑا حکم سامنے آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور ملاقاتوں کے کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ حکم نامے میں یہ بات سامنے آئی ہے، حکومت شفا اسپتال کی مشاورت سے میڈیکل بورڈ تشکیل دے۔ عدالتی حکم نامے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیکل بورڈ میں شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شہزاد، تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا، کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر قبل بانی پی ٹی آئی کی ہاسپٹل منتقلی اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو اہم درخواست تھی، اس پر 7 صفحات پر مشتمل جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، جسٹس شاہد وحید نے اسے تحریر کیا ہے، اور اس میں بانی پی ٹی آئی کو 2 روز کے اندر شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے بڑا حکم سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ شفا ہاسپٹل میں جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جس میں جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ چیز بھی واضح کی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل ریکارڈ ہے، اسے آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی کے علاج معالجے سے متعلق ان کے وکلاء، ان کے جو سیاسی کارکنان یا لیڈران ہیں، وہ کسی بھی قسم کی اس چیز کو جو ہے وہ اپنی سیاست یا پولیٹکس کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ سے ان کی ہفتے میں 1 ملاقات جو ہے وہ کروانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں سے جو ملاقات کروائی جا رہی ہے، اسے 2 مرتبہ جو ہے وہ فون پر بیٹوں سے ملاقات بھی کروائی جائے گی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ چیز بھی لکھی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے وکلاء یا ان کی پارٹی کی جانب سے جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے، اس کی کسی قسم کی خلاف ورزی کی جائے، تو حکومت جو ہے وہ فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ یہ چیز محسوس کریں کہ عدالتی حکم کے مطابق جو ہے وہ انہیں سہولتیات نہیں دی جا رہی ہاسپٹل کے اندر، تو وہ بھی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور عدالت نے آئندہ سماعت تک، جو کہ 16 سپٹمبر کو ہوگی، تب تک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اور شفا ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کرنے کے حوالے سے حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک ہاسپٹل میں رہیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ تحریری حکم نامہ آ چکا ہے۔ آج صبح جب سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی تحریری حکم نامہ آئے گا، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو اب سے جو ہے وہ اس پروسیس کا آغاز ہو جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تحریری حکم نامے کا انتظار تھا، اور اب سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ شہزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا عدالتی حکم۔ جیل ذرائع کے مطابق تحریری حکم نامہ ملتے ہی بانی کی اسپتال منتقلی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی میں سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر، بتائے گا، آپ تحریری حکم نامہ سامنے آ چکا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کب تک منتقلی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ سے جاری ہوا ہے، لیکن تاحال جیل انتظامیہ کو موصول نہیں ہوا، جس کے باعث جیسے یہ تحریری حکم نامہ جیل انتظامیہ کو موصول ہوگا تو بانی کی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقلی کے حوالے سے اقدامات جو ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جیسے یہ حکم نامہ موصول ہوگا تو اس کے بعد فوری طور پر جیل انتظامیہ راولپنڈی کی پولیس اور اسلام آباد پولیس کو سیکورٹی انتظامات کو فوری طور پر مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ جاری کرے گی، اور جیسے یہ اقدامات مکمل ہوں گے، انتظامات مکمل ہوں گے، سیکورٹی کلیئرنس ملے گی، تو انہیں راولپنڈی سے اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو لمبے عرصے تک اسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو اس اسپتال کو نجی سب جیل قرار دینے کا ایک انتظامی فیصلہ جو ہے وہ اختیار ہوگا، جس کے تحت تقریباً 20 رکنی جیل سٹاف جو ہے وہ اسپتال میں تعینات کیا جائے گا، جو بانی کی سیکورٹی پہ وہاں پر تعینات ہوگا 3 شفٹوں میں، لیکن اس اسپتال کے آؤٹر کارڈن کی سیکورٹی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس اور ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی ذمہ داری ہوگی۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش، حکومت سے فوری عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرنے سے ملک کا سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم من و عمل کریں گے۔
मैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर पार्टी वाले लोगों को अपील करता हूँ कि वो किसी सूरत गैदरिंग ना करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने, ताकि खान साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में और उसके इलाज मुआलजे में और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में और उनको इलाज मुआलजे की सहूलत में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। अदालत का इस ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, आगे बात बनेगी तो बेहतरी इंशाल्लाह ताला आएगी। इसी तरह बुशरा बीबी की अगर जो कंसर्न है वो भी इसी तरह एड्रेस हो। हुकूमत को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए, डायलॉग की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए और जो डिफरेंसेस है सियासी उसको हल करने की तरफ कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए। ऐसी स्टेटमेंटें नहीं देने चाहिए बोथ साइड्स को जिससे सियासी टेम्परेचर बढ़ जाता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है, इसे पूरी तरह तस्लीम करते हैं राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने बड़ी देर कर दी, यही सीधा और कानूनी रास्ता था। अगर पहले इसी तरह अदालत से रजू करते तो ये रिलीफ इससे पहले भी मिल सकता था। मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट और जो भी हकायक उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। उन्हें शुरू से ही एजिटेशन करने और गलत तरीके से कभी जो है वो जेल का गिराव और कभी जो है वो वहाँ पे 10,000 आदमी इकट्ठे करने की कोशिश और कभी इस तरह के जो है वो मामलात के बजाय अगर ये इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस में दिला तो मेरा ख्याल है कि ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। आज वो भी खुश है और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। तो इन्हें चाहिए कि जब कोई फैसला वहाँ से पसंद का ना हो उस वक्त भी अदालतों का एहतराम जो है मुद्दे खातर रखें। अस्पताल मुंतकली बानी पीटीआई का हक था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जायज़ फैसला किया। इस पर ऐसे खुशियां मनाई जा रही हैं जैसे सर पर आसमान आ गिरा हो। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, एक सवाल पर जवाब दिया कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होगी और अच्छी खबरें भी मिलेंगी। जायज़ काम हुआ है, हम इस पर भी खुशियाँ मना रहे हैं कि बहुत बड़ा आसमान गिरा है, मुबारक हुआ, ये अस्पताल जाने दिया गया। अलबत्ता ठीक बात है, देर है दुरुस्त है, शराफत का दरवाज़ा खुल गया है। हर कैदी का ये हक होता है, अगर कोई बिल्कुल बदतरीन क्रिमिनल भी हो उसका हक होता है कि उसका इलाज किया जाए, उसका हक होता है कि उसे बच्चे मिले, उसका हक होता है कि उसे वकील मिले। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सियासी लोग मिलते हैं, सियासी लोग मुज़ाकरात भी करते हैं, सियासी लोग कभी कभी गुस्से भी करते हैं, मुलाकातें भी होगी, कुछ नई खबरें मिली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बानी पीटीआई की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी की बीमारी पर शाइस्तगी और इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अदालत के हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयती के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे। और हम सब उनकी दुआ गो हैं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए हमारी हैं। और बाकी वो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, मैं तो इससे थोड़ा बढ़कर कहता हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, अगर वो अलील हैं तो उनको इस तरह का जो है वो सहूलत, मेडिकल सहूलत सबको मिलना उनका हक है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की मुलाकातें करवा दी गईं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवाई गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी ने निस्फ घंटा मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात में बानी की सेहत समेत कानूनी अमूर पर बातचीत की गई। जेल ज़राए के मुताबिक नौरीन नियाजी ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले से आगाह किया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि अलीमा खानम, डॉक्टर उस्मा, नियाजुल्लाह नियाजी और मुदस्सिर मीर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी की बहनें मीडिया के सवालात का जवाब दिए बगैर दागल नाके के रास्ते इस्लामाबाद रवाना हो गईं। बुशरा बीबी से उनके बेटे मूसा मानेगा और भाभी मेहरून निसा की 40 मिनट तक मुलाकात करवाई गई है। तो रावलपिंडी के डाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से उनके अहले खाना की मुलाकातें करवा दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात भी करवाई गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी ने
نصف گھنٹہ ملاقات کی۔ کانفرنس روم میں ہونے والی ملاقات میں بانی کی صحت سمیت قانونی امور پر بات چیت کی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق نوری نیازی نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا۔ وکیل خالد یوسف چودھری کا کہنا ہے کہ علیمہ خانم، ڈاکٹر عظمیٰ، نیاز اللہ نیازی اور مدثر میر کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ ویلکم بیک۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے بھارتی الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا۔ بھارت نے دنیا بھر میں اقلیتی افراد کو قتل کروایا۔ پاکستان میں دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ بلوچستان دشمن کے نشانے پر ہے۔ کلبھوشن جادو اس کی زندہ مثال ہے۔ وزیر اطلاعات عطا لڑکا کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ سے خطاب، کہا ماضی میں دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کی پالیسی اپنائی گئی، جس پہ دنیا بھر میں مائنورٹیز کو قتل کروانا، ٹرانس نیشنل ریگریشن، دوسرے ممالک کے اندر لوگوں کا قتل کروانا، پاکستانی قوم، پاکستانی افواج اگر یہ دہشت گردی کی جنگ نہ لڑتے تو یہ دہشت گرد دنیا کے ممالک میں پھر رہے ہوتے۔ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا بیانیہ اسٹیبلش ہوا اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا۔ بدقسمتی سے تھوڑی سمپتھی کریٹ کی گئی دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے کہ نہیں، ان کو واپس آ کے سیٹلڈ ایریا میں بسانا چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ جو پالیسی کا ریورسل تھا، اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 4 سال کا ایفرٹ تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ آج جو ہم ایک دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 2017 کے بعد جو پالیسی ریورسل تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ موجود ہے، ٹاک شوز کی بنیاد پر صوبے نہیں بن سکتے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق مطالبات مسترد کر دی، کہا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سیاسی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ میں ایک طریقہ کار موجود ہے نئے صوبے کس طرح بننے۔ کوئی بھی شخص آئین سے باہر نہیں جا سکتا، نہ ہی پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی ہے، نہ سندھ حکومت کے موقف میں تبدیلی ہے۔ ہم اگر روز جذباتی تقریریں نہیں کرتے، یا ہم آ کے جو آپ نے نام لیا مصطفیٰ کمال صاحب کا، یا کیا ان کے لب لہجوں میں نہیں بات کرتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا نہ خاصا ڈر خوف نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس صوبے کا ماحول خراب ہو۔ چاہے آپ کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، یہ لوگ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں، اور جس لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب یا خالد مقبول صدیقی صاحب یا وہ جو ہمارے فاروق صاحب، تو ان کے لہجے میں ان کی زبان میں بات کا جواب نہ دیں۔ لاہور میں کھلا مین ہول ایک اور معصوم کی جان لے گیا۔ ہنجروال کے قریب حمزہ پارک میں 7 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ علاقہ مکینوں کے مطابق واسا ٹیم کے نہ آنے کے بعد پرائیویٹ لائن مین بلوائے گئے۔ حادثے کے بعد واسا نے گلی میں کھلے 7 مین ہولز پر کور لگائے۔ رپورٹ کریں گے عمر یعقوب۔ اور کہنے کو پنجاب کا دل، لیکن شہر کا یہ علاقہ اس دعوے کی نفی کرتا ہے۔ لاہور شہر میں ایک اور معصوم زندگی کھلے مین ہول کی نظر ہو گئی۔ ہنجروال کے قریب حمزہ پارک میں 7 سال کا حکیم اللہ ظہیر گلی میں نکلا مگر واپسی نصیب نہ ہوئی۔ کھلے مین ہول نے والدین سے لخت جگر چھین لیا۔ سما ٹیم کوریج کے لیے پہنچی تو علاقہ مکینوں نے واسا کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ مختلف ٹیمز یہاں پر متحرک ہے، کہیں پر مین ہولز دکھائی دیں جہاں پر ڈھکن موجود نہیں ہے، تو وہی واسا کی ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے جو کل تک انکاری تھی کہ یہ ان کی حدود نہیں بنتی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج لائن کھلوانے کے لیے واسا کو کئی بار شکایت کی لیکن کسی نے نہ سنی۔ پیسہ دے کر پرائیویٹ لائن مین کو بلوایا گیا۔ پچھلے سال 2 بچے یہ گرے ہیں تالاب میں، دونوں فوت ہو گئے ہیں، اب بھی ایک مر گیا ہے۔ ہر سال یہ جو نا 2 بچے، ایک بچے کی جان جاتی ہے۔ رات کو جب واقعہ ہو تو انہوں نے ڈکن بھی رکھ دیا، حالانکہ وہ واسا والے کہتے ہیں ہمارے ایریا میں نہیں آتا۔ اگر ایریا میں نہیں آتا تو انہوں نے یہ ڈکن راتوں رات کیوں رکھے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، اگر انہوں نے رکھے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ علاقہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مسلسل 3 ماہ سے ہم شکایات کر رہے ہیں، لیکن ہماری شکایات کو اگنور کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھیڑ بکریاں رہتی ہیں، انسان تو رہتے نہیں، کیونکہ اعلیٰ عہدیداران یہاں سے اپنی بڑی گاڑیوں میں گزرتے ہیں، انہیں کوئی اس پہ کوئی دقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی گاڑیوں میں پانی نہیں جاتا، ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے۔ اسی لاہور شہر میں کھلے مین ہول میں گرنے سے رواں سال 7 سے زائد بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی علاقوں میں اب بھی گٹر کے ڈھکن غائب ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمر یعقوب، سما، لاہور۔ راولپنڈی میں مانسون کے دھواں دھار اسپیل نے واسا ستھرا پنجاب کے سارے دعوے دھو ڈالے۔ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پیر بدھائی بوکڑا روڈ میں برساتی پانی نے تباہی مچا دی۔ یاسر حکیم سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یاسر بتائیے گا۔ پیر بدھائی بوکھڑا روڈ کے علاقے میں برساتی پانی گھروں دکانوں میں داخل، قیمتی سامان بھیگ کر ناکارہ ہو گیا۔ واسا کا عملہ نکاسی آب کے لیے نہ پہنچا۔
इलाका मकीनों की क्या मुश्किलात हैं, आइए जानते हैं इन लोगों का सामान गरक हो गया, बच्चे सारे रुल गए, बच्चों लोगों की ये देखो जरा, सारा मुल्क को किसकी फिक्र नहीं है, सारे अपनी लूट मार के लिए बैठे हुए हैं, अवाम का किसी को फिक्र ही नहीं है। इधर पानी आते, कल भी इधर 9 फुट पानी आया हुआ है, सब घरों में इधर गए, अभी भी घर चिकड़ में पड़े हुए, अभी फिर आ जाए पानी इधर आए, ये गन शन कोई नहीं उठाते, कोई वासा वाले भी नहीं आ रहे। ये कहते हैं कि हम ये सुथरा पंजाब है, हमारे लिए कोई सुथरा पंजाब नहीं है, उसी तरह गंदा पंजाब है। हमारे दुकानें या मकान, सारा सामान बेड फर्नीचर वगैरह सारे बर्बाद हो गए। यहाँ सुथरा पंजाब वाले भी कोई नहीं आते, कोई इंतजामिया नहीं आते यहाँ गन उठाने, ये महल्ले वाले हम सारे मिलके हम खुद गन उठाते। गरीब की दुकानदार की दुकान तबाह हुई है, किसी का घर तबाह हुआ है, कोई बच्चा मार सकता है। अभी फिर बारिश आज रात को, मुझे बताइए ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। सब हमारा घर खराब हो गया, हमारा सामान खराब हो गया, बिस्तर खराब हो गए, फर्नीचर खराब हो गया। गरीब बंदा है, कौन रोज तो नहीं बना सकता बंदा। शहरियों का कहना है जब भी बारिश होती है यही मसाइल पेश आते हैं। बार बार निशानदेही के बावजूद वासा और सुथरा पंजाब समेत कोई हुकूमती इदारा नकासी आब और सफाई पर तवज्जो नहीं देता। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। वेलकम बैक। कराची से अहम खबर है, पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग का वाकया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद बताएगा, अब तक कुछ गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी? मुल्जिमान तो गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी अहम है, जिससे ये बात सामने आई है कि मुल्जिमान ने पुलिस की कस्टडी में आए हैं और पुलिस ने इनको सिक्योरिटी दी, और जैसे ही पुलिस ठट्टा पुलिस वापस गई है कराची की हदूद आने के बाद, तो इन पर जो है फायरिंग की गई है। सीसीटीवी है टोल प्लाजा की जो पुलिस ने हासिल की है, और इसी की रोशनी में जो मुल्जिमान है इनकी शनाख्त इनकी जो तलाश है वो शुरू कर दी है। जो जहां बाग खातून है वो फातिमा और उसके जो शोहर है, इस समेत जो है 2 अफराद जख्मी हुए थे। मियाँ बीवी को अदालत से वापस आते हुए उन्होंने निशाना बनाया था। उन्होंने मुबैना तौर पर बताया जा रहा है पसंद की शादी की थी। इस पे जो पुलिस बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया।